السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ رحمت دا دریا سائیاں ہر دم وغدا تیرا، ایک قطرہ جے تو دے دے میں سانو تے کچھ نہیں کاٹدا تیرا۔ جے ویکھیں تو ساڑے عملاں والے پھر کچھ نہیں ہو ساڑے پلے۔ تے جے ویکھیں تو اپنی رحمت والے پھر بلے ہی بلے بلے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے۔ فضل کریں تے بخشے جاون ساڑے جائے منہ کالے۔ جدوں پیارا فضلاں ہاراں تے فضل کرن تے آوے۔ وہ چکڑ پریاں تے کٹے رلیاں وہ پکڑ کلے جے لاوے۔ رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام
امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ سرور سینہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ محبت نال پیار نال ثواب دی نیت نال بلند آواز نال کہو صلی اللہ، تھوڑا جا اور بلند آواز نال صلی اللہ۔ اینا دوستان کے میری درخواست ہے کہ سامنے تشریف لائے ہو، آج ماشاءاللہ اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے۔ آئے مہمان دا احترام کریا کرو، عزت کریا کرو۔ کتنا لمبا سفر کسی کر کے آئے ہیں تواڈے پیار واسطے محبت واسطے، سامنے آ جاؤ، چھوڑ دیو دیوار وغیرہ اور پنڈال، سامنے تشریف لائے ہو، اللہ تواڈا آنا قبول فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دل باغ باغ ہویا ہے۔ افطاری دے موقع تے اور اس افطاری واسطے فاضل بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب اور محترم جناب چودھری عرفان صاحب اور پیارے بھائی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، حضرت مولانا محمد منشا صاحب اور دیگر انہاں دے رفقا، خالق کائنات سب دیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ جامعہ الخبیب للبنات جس ادارے اندر اللہ دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جا رہا ہے، میری دعا ہے اللہ پاک اس ادارے نو قیامت دیاں دیواراں تک قائم دائم رکھے۔ اچھی آمین کہہ دیو، بلند آواز وال کہو آمین۔ اور خالہ جی زبیدہ، اللہ پاک ساڑی اس ماں دیاں محنتاں کوششاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ میں بڑے اختصار نال چند گزارشات عظمت قرآن، شان قرآن اور فضائل قرآن دے حوالے نال بیان کر کے جاواں گا۔ میرے تو قبل میرے چھوٹے بھائی فاضل نوجوان خطیب پاکستان حضرت مولانا ہارون یاسر بغوی صاحب بڑے پیارے انداز اندر بیان فرما رہے سن۔ میری دعا ہے کہ اللہ میرے ویر نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن اپنے یارانوں اپنے وفادارانوں ارشاد فرمایا، صحابہ میرا دل کرتا ہے کہ میں مسجد نبوی اندر بیٹھ کے تہانوں قرآن پاک دے 10 سپارے سناواں۔ نبی دے یار، آقا دے وفادار، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعہ دار بڑے شوق نال بڑے ذوق نال مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے
کہ آج سانو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے قرآن پاک دے 10 سپارے سناؤنے نے قصہ مختصر صحابہ تشریف فرمانے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام اس مسجد نبوی دے اندر بیٹھے نے جس مسجد نبوی دے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کائنات والو میرے حجرے تو لے کے میرے ممبر دے درمیان تک جڑی جگہ ہے وہ جنت دے ٹکڑیاں دے وچوں ایک ٹکڑا ہے، جنت دے بغیچیاں دے وچوں ایک بغیچہ ہے۔ اللہ مینوں تانوں بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرمائے، پھر آمین کہہ دیو۔ اللہ بار بار مکہ دکھائے، مدینہ دکھائے، بار بار بیت اللہ دکھائے اور مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک چوں قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دی تھی۔ آقا پڑھ دے نے قل هو اللہ احد، پڑھ لو میرے نال مل کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ڈاراں والیو فوٹا باز دے اندر زندگی گزارن والیو، منڈی چشتیاں دے اندر رہن والیو، گل پیار نال سنیا جے، محبت نال سنیا جے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سورہ اخلاص دی تلاوت فرمائی، اپنے حجرہ پاک اندر چلے گئے۔ میریاں بیٹیاں بہناں ماما تشریف لے آئیاں نے، ذرا توجہ نال سماعت فرماون کہ اس ادارے اندر اللہ دا قرآن پڑھایا جا رہا ہے اور میرے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پڑھایا جا رہا ہے۔ تے پڑھن والیاں کون نے اور پڑھان والے کون نے، انہاں دیاں عظمتاں کی نے، انہاں دیاں شاناں کی نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او کائنات دے باسیو، اس روئے زمین تے بہترین او لوگ نے، عرفات اعلیٰ او لوگ نے جڑے قرآن پڑھ دے نے تے لوگانوں قرآن پڑھان دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام سورہ خلاص دی تلاوت فرما کے اپنے حجرہ پاک اندر چلے گئے۔ کچھ وقت گزر جان تو بعد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر چاتی مار کے دیکھیا کہ مسجد نبوی اندر حضرت صدیق تشریف فرمانے، حضرت عمر تشریف فرمانے، حضرت عثمان تشریف فرمانے، حضرت علی تشریف فرمانے اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جگہ دے پیر علیہ السلام نے دوبارہ ٹہل دے مسجد نبوی دے اندر آئے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماؤں دے نے صحابہ تسی اپنے کرانوں کیوں نہیں گئے؟ نبی دے یار کہن لگے، آقا دے وفادار کہن لگے سونیا قرآن سچا ہے تے تسی بھی سچے جے، قرآن مٹھائے تو اڈی زبان بھی مٹھی ہے، سونیا نبیاں تو اڈے وعدے سچے نے، کیونکہ سانو علم ہے کہ تسی رب دے آرڈر تو بغیر نہیں بول دے، اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے۔ لکھیا کہ تھے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا، کہہ دیو مجاہدین اسلام سبحان اللہ کہیں تو شرم نہ کریا کرو، اللہ اکبر کہیں تو شرم نہ کریا کرو، الحمدللہ کہیں تو شرم نہ کریا کرو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے محمد، یہ آواز نہیں آئی، محمد ساتھ دیو گے
تے جلدی اپنی بات نو مکا دے مانگا جے تسی ساتھ نہ دیتا پھر ایتھے ہی نماز تراویح ادا کرانگے توجہ فرماؤ صحابہ کہنے لگے سونے ہاں ساڑھے علم اندر بات ہے کہ تسی رب دے آرڈر تو بغیر نہیں بول دے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں بول دے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مولانا بڑا پیارا ترجمہ کر دینے میرے مصطفیٰ دی زبان مبارک دا کہن والا کہہ رہا ہے جندے لباں اتے رب وی بول دائے جندے لباں اتے رب وی بول دائے سونا رحمتاں دے موتی رول دائے اندہ بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا کھل کھلا جاؤ کائنات دا سونا امام آیا تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے اندہ نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام آیا۔ اور میں تو آڈے کو لو عظمت قرآن دے حوالے نال شان قرآن دے حوالے نال ابتدا دے اندر ایک وعدہ لینا چاہنا میں کیا ہے کہ جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے میں تو آڈے کو لے وعدہ لینا ہے کیا تسی سارے دوست احباب اللہ دی توحید واسطے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے صدیق دی صداقت واسطے فاروق دی عدالت واسطے عثمان دے حیا واسطے علی دی جرت واسطے امی عائشہ دی سیرت واسطے حضرت امیر معاویہ دی سیرت واسطے حسنین کریمین دی عظمت واسطے شان اہل بیت دی عظمت واسطے عظمت صحابہ عظمت صحابیات دی سیرت واسطے اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار دے ذرا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میں ستیاں نو وعد نہیں کرنا میں کچھ جاگ دیاں نو سنان واسطے آیا آقا علیہ السلام دی ختم نبوت واسطے صحابہ دی سیرت واسطے رب دی توحید واسطے مرن لی تیار جے اور ویڈیو والے ادھر توجہ نال بیٹھو تیار جے آقا دی ختم نبوت اپنا تن من دن قربان کرن لی تیار جے تو اگے جا کے میں پیغام دیواں گا آؤ ذرا توجہ فرماؤ جیڑا کٹ جائے اس دے اشارے تے مر جائے اس دے دیوارے تے اندہ نیک تے نیک انجام آیا کائنات دا سونا امام نہیں پتہ لگا آؤ میں ایک اور شہر دی بولی دی اندر اپنے محبوب پیغمبر دی سیرت عظمت دا تذکرہ کر جاواں عظمت قرآن شان قرآن فضائل قرآن اور صاحب قرآن دی شان کسے کہن والے نے کیا ہے دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں ہے سونائیو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں ہے سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدائی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں سونائیو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں کہے آپ خدا جبرائیل تو جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نہیں
پھر کہہ دو سبحان اللہ. لکھیا کتھے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آقا فرماندے نے صحابہ تسی اپنے کرانو کیوں نہیں گئے؟ صحابہ کہنے لگے سونیا اللہ دا قرآن سچ ہے تو ہڈی زبان سچی ہے، اللہ دا قرآن میٹھا ہے تو ہڈی زبان میٹھی ہے. سونیا رب دا قرآن سچ ہے تو ہڈے وعدے بھی سچے نے. تسی ساڈے نال وعدہ کیتا ہے کہ اج میں تانوں قرآن پاک دے 10 پارے سناونے نے. ہائے ہائے جڑا قرآن جامعہ الخبیب دے اندر پڑھایا جا رہا ہے، جس قرآن دی تعلیم جامعہ الخبیب للبنات دے اندر جاری اور ساری ہے. میرے بھائی صحابہ دے نے سونیا سانو قرآن پاک دے 10 پارے سناؤ، اسی پھر اپنے گھرانوں جاواں گے. تے جگاں دے پیر فرماندے نے اور نوجوانوں بزرگوں ضلع قصور چو درویش فقیر آیا ہے، گل دھیان نال سن کے جایا جے. دماغ دیاں پھٹیاں تے لکھ کے دل دیاں تختیاں تے لے کے جایا جے. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میری آخرت بن جائے تو ہڈی بھی آخرت بن جائے. آقا فرماندے نے صحابہ میرے کل جبریل آئے نے رب دا پیغام لے کے رب دا آرڈر لے کے. مینوں حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہے سونے نبیاں تہاڈی امت دا مرد ہوئے یا تہاڈی امت دی عورت ہوئے جڑا اس صورت نو ایک دفعہ پڑھ لوے گا اللہ ان دے اعمال نامے اندر 10 سپاریاں دا ثواب لکھ دیں گے. اور جڑا 2 دفعہ پڑھے گا کنہ سپاریاں دا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا جڑا 2 دفعہ پڑھے گا کنہ سپاریاں دا ثواب ملے گا تے جڑا 3 دفعہ پڑھے گا مکمل قرآن دا ثواب. پڑھ لو قل هو اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرے بھائی میں تھوڑا جا آگے لے جاواں مینوں یاد آیا میں نسائی شریف اندر پڑھے ہے حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. ساتھیوں کون ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن میرے پیغمبر علیہ السلام دے خدمت دے اندر آئے. چہرہ اڈے آئے چہرہ پریشان غم زدہ آئے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اج تواڈے چہرے دیاں رنگتاں تبدیل نے دسو وجہ کیے. تے آپ فرماندے نے سونیا میری ماں مشرکی کہ جدو میں اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام پیش کرنا تے میری ماں تانوں مندہ بول دیے میری ماں تہاڈیاں گستاخیاں کر دیے. میں حدیث پاک اندر پڑھے آئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے تے چھم چھم رو رہے نے. سونیا تسی اعلان فرمایا کہ والدین دا احترام کرنا دنیاوی اعتبار نال چاہے تہاڈا والدین جیسا بھی ہوئے انہاں دی عزت کرنی ہے انہاں دی تکریم کرنی ہے. سونے نبیاں جب میں اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام لینا تے میری ماں تہانوں مندہ بول دیے تہاڈیاں گستاخیاں کر دیے. محبوب جی اج میں اپنی ماں دے سامنے تہاڈا نام لیا تے میری ماں نے تہانوں مندہ بولے آئے میری ماں نے تہاڈیاں گستاخیاں کیتیاں نے تے میرے پیغمبر علیہ
الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے ابو ہریرہ کل کوئی گل نہیں تیری ماں نے مینوں مندا ہی بولیا سہی تیری ماں نے مینوں گالی گلوچ کیتا سہی دس تو کی چاہنا ہے صحیح مسلم دے اندر لکھیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سونیا نبیا میری تمنا ہے میری آرزو ہے کہ تسی میری ماں واسطے ہدایت دی دعا کر دے وہ آقا میں تیری سیرت تو قربان جاواں میں سارا جہان تو آڈے جتی دی خاک تو قربان کر دے ماں آج میں تے تو کہنے ہاں ایک دا جواب پتھر ہے میں نو تینوں کو ایک گالی دے جائے اسی مقابلے دے اندر 100 گالیاں دینے ہاں میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے اے میرے ابو ہریرہ کوئی گل نہیں تیری ماں نے میں نو مندہ ہی بولیا سائی میریاں گستاخیاں کیتیاں سائی دس تو کی چون لے آپ فرماندے نے سونیا میری تمنا ہے میری آرزو ہے کہ میری ماں واسطے ہدایت دے دعا کر دے وہ جگہ دے پیر علیہ السلام نے ومار مہیتا اسر مہیتا والے ہاتھوں اٹھائے نے اور نوجوانوں بزرگوں ہاتھوں اٹھان دے کیوں نہ اٹھان دے جنہ دے متعلق مولانا کہہ رہے نے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے پیارے بھائی تو انو پیار اور محبت دا آواز سنا رہے سن کہ غریباں نال پیار کرو غریباں نال محبت کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری کنبا خدا کا یہی میرا مذہب یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان کام آئے دنیا میں مسلمان کے مسلمان کام آئے دنیا میں انسان کے انسان محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جاؤں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دے دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی میرے مصطفیٰ نے ومار میتا اسر میتا والے ہاتھوں اٹھا لے آقا فرماؤندے نے اللہم اہدے امہ ابی ہریرہ قاری سیف اللہ صاحب اللہم اہدے امہ ابی ہریرہ اللہ ابو ہریرہ دی مانو ہدایت عطا کر دے آپ فرماؤں نے آقا نے دعا کر دیتی میں دوڑیا جلدی اپنے گھر والے جا رہے ہیں مولانا عبدالسلام صاحب مولانا منشا صاحب آپ فرماؤں نے کہ میں جلدی اپنے گھر والے جا رہے ہیں تے دل دے اندر میں فیصلہ کیتا ہے ابو ہریرہ آج تو فیصلہ کر کے جانا ہے کہ ابو ہریرہ آج تو فیصلہ کرنا ہے کہ تم اپنے گھر پہلے پہنچنا ہے کہ نبی دی دعا عرشاں تے پہلے پہنچ دیئے فرماندے نے میں کر گیا میں جا کے دروازہ کھولن دی کوشش کی تھی اندروں کنڈی لگی ہے میں دروازے نو کھٹکھٹایا دروازے نو دستک دیتی میری ماں دا لہجہ بدلے ہے الفاظ بدلے نے کلمات بدلے نے فرماؤندے نے میں دروازے نال کان لائے میں نو برتن کھڑکن دی آواز آئی میں نو پانی بہن دی آواز آئی فرماؤندے نے میں فیصلہ کر لیا ابو ہریرہ تو اپنے گھر بعد اندر پہنچے ہیں نبی دی دعا عرشاں سے پہلے پہنچ گئی ہے فرماندے نے میری ماں نے دروازے دی کنڈی نو ہاتھ پایا ہے تے کی آندھی ہے اشہد اللہ پال لو شرم نہ کرو اشہد اللہ نہیں نیج نہیں گل بننی شہادت دی گلی کھڑی کر کے کلمہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله میرے بھائی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ایک دن میں جگہ دے پیر علیہ السلام نال ایک سفر دے جا رہے ہیں اگے اگے ایک خوش قسمت جا رہے ہیں مقدرہ والا جا رہے ہیں تے او بلند آواز نال اچھی آواز نال پڑھدا جا رہے ہیں قل هو اللہ قل هو یاد کر لو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ بیان کر رہے ہیں جگہ دے پیر علیہ السلام نے اس دی زبان چوں سورہ اخلاص سنی تے آقا فرماندے نے واجبات واجبات حافظ یاسر بغوی صاحب توجہ کریا جے بڑے بھائی دی بات نو ذرا توجہ نہ نوٹ فرمایا جے اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے واجبات 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 واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی میں نسائی شریف اندر پڑھے آئے میرے بھائی میرے دوستوں بزرگوں میریوں ماؤں بہنوں میریوں بیٹیوں حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونیا کیڑی چیز واجب ہو گئی ہے کیڑی چیز واجب ہو گئی ہے تے جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرا صحابے اے میرا یار اے میرا وفادار اے میرا تابعدار اے سورہ اخلاص پڑھدا جا رہا ہے اللہ پاک نے ان دے اوپر جنت واجب کر دیتی ہے تے اسی بھی آج کی لینے آئے ہیں رب کو لو بولو کی لین واسطے آئے ہیں جنت آؤ اگے لے جاواں فضائل قرآن اور فضائل سورہ اخلاص اللہ اکبر ترمذی شریف اندر میں پڑھے ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ کہہ دیو اچھی کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کر دیا نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک لشکر بھیجیا تے جیڑا امیر لشکرے وہ اپنے ساتھیاں نو اپنے رفقاء نو جدو جماعت کران دینے تے ولزوالین آمین کہہ کے تے کوئی اور سورت پڑھ کے تے پھر نالی پڑھنا شروع کر دین دینے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد آپ بیان کر دینے اماں جی بیان کر دیا نے امیر لشکر جدوں بھی جماعت کران دینے کوئی اور سورت پڑھ کے تے سورہ اخلاص پڑھ دینے پھر رکوع اندر جان دینے حتیٰ کہ وقت آیا لشکر واپس آ جاندہ ہے نبی دے یارنے آقا دے وفادارانے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سامنے نا امیر لشکر دی شکایت کر دیتی ہے سونے نبیاں امیر لشکر جدوں بھی سانو جماعت کران دے سن کوئی اور سورت پڑھ کے تے سورہ اخلاص پڑھ دے سے پھر رکوع اندر جان دے سن انہاں دے کولوں پوچھو نا سورہ اخلاص کیوں پڑھ دے سے اغراض و مقاصد کی سن انہاں دی نیت کی سے کیوں پڑھ دے سے کوئی اور سورت پڑھ کے سورہ اخلاص تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ تسی امیر لشکر دے کولوں پوچھ لو خود ہی سوال کر لو ایتھے ایک بات نوٹ کرے آجے پوچھن والے بھی جنتی تے جن دے کولوں پوچھیا جا رہا ہے او بھی بولو سوال کرنا بھی جنتی تے جس امیر لشکر کولوں سوال کرن لگے نے او بھی جنتی اور پوچھن والے تے جن دے کولوں سوال ہو رہا ہے اے کون نے ان الذین قالوا ربنا اللہ اور قرآن سنوں تے دل کردہ جے میں نے پتہ لگا ایتھے قریبی 15 110
110 فتح حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ اللہ جتھے نانکے انہاں دے نانکے اتھے رہندے نے تے میں نے یاد آ گیا اللہ جتھے مرد کلندر لیٹے ہے اس دی قبر نو نور نال منور فرما تے قبر نو جنت بغیچہ بنا اور رب دا قرآن پڑھ دے سن تے لہراں تے چڑیاں لا دیندے سی اس پوچھن والے کون نے تے جن دے کولوں پوچھیا جا رہا ہے اے کون ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ایک کون سوال کرنے والے نے لیکن دیکھ لو پوچھا جا رہا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم ایک اور آخری گلہ سنو ذرا اگر میں قرآن پڑھوں نبی دے یاران دے متعلق رات گزر جائے دن چڑھ جائے تے قرآنی آیات مکمل نہ ہون ایک اور پوچھن والے نے اور کنہ کلو پوچھیا جا رہے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات ترجمہ پھر صحیح جدو دوبارہ مولانا منشا صاحب بلاون گے پھر میں آکے ترجمہ کروں گا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما اللہ 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 یہ سوال کر دینے امیر لشکر تسی سورہ اخلاص کیوں پڑھ دیتے اور کو سورت پڑھ کے اس طرح سمجھو کہ سورہ ملک پڑھیے پھر سورہ اخلاص نو پڑھیں آئے سورہ یاسین پڑھیے پھر سورہ ملک سورہ یاسین پڑھیے پھر سورہ اخلاص نو پڑھیں پھر رکوع اندر گئنے اگر سورہ بقرہ نو پڑھیں آئے پھر سورہ اخلاص پڑھیے پھر رکوع اندر گئنے اللہ اکبر کبیرہ امیر لشکر کہنے لگے پوچھن والے ہو میں نو سورہ اخلاص نال پیارے سانوی سورہ اخلاص نال پیارے محبت صحابہ کہنے لگے سونے دسو تو انو سورہ اخلاص نال کیوں پیارے کیوں محبت ہے کہنے لگے سورت اندر اللہ دی صفت
اس صورت اندر اللہ دی صفت ہے اور منو اس صورت نال اس واسطے پیار ہے، اس واسطے محبت ہے، اس صورت اندر اللہ دی مشکل کشائی دا تذکرہ ہے، اللہ دی حاجت روائی دا تذکرہ ہے، اللہ دی یکتائی دا تذکرہ ہے، اللہ دی وحدانیت دا تذکرہ ہے، اور اس صورت اندر اس خالق کائنات دی کبریائی دا تذکرہ ہے، اس صورت اندر اس خالق کائنات دی کبریائی دا تذکرہ ہے کہ جدو ساری دنیا سو جاندی ہے اللہ پہلے آسمان تے آ کے مینوں تانوں پکار دینے آوازاں مار دینے آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ کندے کولوں منگنا چاہیے؟ بولو مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا۔ میں سمجھنا رکا کیوں آیا ہے قاری سیف اللہ صاحب؟ مدرسے دا تذکرہ انشاءاللہ میں کروں گا، میں نے پہلے ہی دسیا گیا۔ اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے، پیار قبول فرمائے۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا۔ بھائی شوکت ذرا بلند آواز نال پڑھ لے، پڑھو لا۔ آج تو 2-4 مہینے پہلے ڈارہ والے ابو ہریرہ مرکز اندر جمعہ ہویا، بھائی شوکت صاحب نے بڑی محنت کی تھی، قاری سیف اللہ صاحب نے بڑی محنت کی تھی اور بڑا کامیاب ترین جمعہ ہویا۔ تو میرے بھائیو اللہ قبول فرمائے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، در غیراں تے کیوں تو جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، تے میرے ملن نو لگدا کرایا نہیں ہے، میں کو دور محل بنایا نہیں ہے، چوکیدار میں بوئے وچ بٹھایا نہیں ہے، پڑھو لا الہ الا۔ تے گل بڑی پیاری ہو، جے کر خواہش ہوئے میرے کول آنے دی، آکے دل دے دکھ سنانے دیے، کوئی لوڑ نہیں چٹھی پانے دیے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے رواں جاگدا میں کدی سوندا نہیں، راکی جاگدی کرنا اگلاؤندا نہیں، تو پھر بھی میرے بوئے تے آؤندا نہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ تے خالی ہاتھ آویں میں تیری جھولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل میں حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ کہنے لگے کہ میں نے سورہ اخلاص نال پیارے محبت ہے، میں دنال پیار کرنا محبت کرنا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر تینوں سورہ اخلاص نال پیار ہے، سورہ اخلاص نال محبت ہے، تے اللہ نو تیرے نال پیار ہے، اللہ نو تیرے نال پیار ہے، اللہ نو تیرے نال محبت ہے۔ اور آقا نے فرمایا جا گواہ ہو جا، سورہ اخلاص دی محبت دی وجہ تو اللہ تینوں جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ آؤ آخری بات سنو، میں صحیح بخاری اندر پڑھے ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک انصاری صحابی نو، آخری بات، ایک انصاری صحابی نو مدینے دے قریب ایک بستی ہے، اتھے امام مقرر کر دیتا ہے، خطیب مقرر کر دیتا ہے، امام مقرر کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے جڑا صحابی ہے نا، انصاری صحابی، اے جدو جماعت کران دے نے
تے جماعت کران تو پہلے کوئی اور سورت پڑھن تو پہلے سورت پڑھ دے نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی اور سورت پڑھن تو پہلے سورہ اخلاص پڑھ دینے تے پھر کوئی اور سورت پڑھ دینے. تے نبی دے یار ہارون صاحب وفادار کہن لگے اللہ دے بندے کیا رکعت مکمل کرنے واسطے سورہ اخلاص کافی نہیں؟ تسی سورہ اخلاص پڑھ دے جے پھر کوئی اور سورت پڑھ دے جے، یا سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو. انصاری صحابی صحیح بخاری اندر لکھے ہے کہن لگے تو اڈا دل کر دے مینو امام رکھو یا نہ رکھو، تو اڈا دل کر دے مینو امام رکھو یا نہ رکھو. میں کوئی اور سورت پڑھن تو پہلے سورہ اخلاص دی تلاوت ضرور کرنی ہے. معاملہ چلدا امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الاولا شمس الضحا والی بطحا امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین تاجدار مدینہ والضحا دے مکھڑے والے علم نشرہ دے سینے والے وما رمیتا اس رمیتا دے ہتھاں والے وما ینتے کو ان الحوادی زبان والے ارے آدم دی نابت والے نوح دی استقامت والے ابراہیم دی خلیلی والے زکریا دی دعا والے عیسیٰ دی عبادت والے پیکر حسن و جمال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خدمت اندر پہنچیا. سارا واقعہ صحابہ نے سنایا، آپ نے انہوں بلایا، آپ نے کیا کہ جس طرح تیرے مقتدی کہندے نے اس طرح ہی کر لے، یا سورہ اخلاص پڑھ لیا کر یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کر. سورہ اخلاص رکعت مکمل کرنے واسطے کافی ہے. کہنے لگے سونیا مینوں سورہ اخلاص نال پیار ہے، ہائے ہائے مینوں سورہ اخلاص نال پیار ہے، مینوں سورہ اخلاص نال محبت ہے. یارو اے جڑا ادارہ جامعہ الخبائب للبنات کتنا خوش قسمت ادارہ ہے، اور کتنی خوش قسمت طالبات نے بچیاں نے جیڑیاں بچیاں قرآن پڑھ رہیاں نے اور نبی علیہ السلام دا فرمان پڑھ رہیاں نے. اور میری خالہ جی ماں جی زبیدہ کتنی خوش قسمت ہے، کتنے مقدرہ والی ہے، کتنے نصیبہ والی ہے کہ جیڑیاں اس ادارے نو چلا رہیاں نے. اور جتنے بھی اس ادارے نو چلا رہے نے رفقا اور استاد میری درد دل نہ دعائے کہ اللہ سارے دیا محنتاں قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے. اور جیڑیاں بچیاں اس ادارے اندر پڑھ رہیاں نے اللہ انہاں بچیاں نو والدین واسطے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ انہاں بچیاں نو ادارے واسطے صدقہ جاریہ بنائے. تو خیر میرے دوستو آخری بات سنو. کہنے لگے میں نے اس صورت نال پیار ہے، میں نے اس صورت نال محبت ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جا گواہ ہو جا جے تینو اس صورت نال پیار ہے، اس صورت نال محبت ہے، اس صورت دی محبت دی وجہ تو اللہ تینو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. کیا تو اڈا دل کردہ جنت اندر جانتے؟ اب بولو تو صحیح. چندہ نہیں مانگدا تو اڈے کو فنڈ نہیں مانگدا ادارے واسطے، نہ میں نو کیا گیا ویسے آ گلہ پیا ہے اے ادارے واسطے گلہ پیا ہے. اے ساڑھے واسطے کیے جنت دا بینک، جنت دا بینک. جانتے دل کردہ جے میری ماں جی خالہ جی میری بات نو سن رہی نے، لو اذان ہو لین دیو تے دعا کر کے تے اسی تو اڈے کو لے اجازت لاؤں. پہلے بینک بھر دیں بینک میں پرانا جرا اذان ہو لوے بھی تشریف رکھو بیٹھو. کوئی ساتھی جان دی تیاری نہ کرے، دعا کر کے جانا ہے ادارے واسطے بھی اور اپنے واسطے بھی. اپنے لئے بھی دعا کرنی ہے تے ادارے لئے بھی دعا کرنی ہے. اسی اپنیاں جیباں واسطے نہیں آئے، اسی طرح اے تو اڈے چلو ہمت فرماؤ
جلدی مت فرماؤ اے بینک بھر دیو تے دعا کر کے جایا جے خالہ جی نے مینوں کیا نہیں نہ چودھری عرفان نے مینوں کیا نہ قاری سیف اللہ صاحب نے کیا نہ مولانا عبدالسلام صاحب نے مینوں کیا میری اپنی تمنا ہے میری اپنی آرزو ہے کہ میرا تہاڈا حصہ پی جائے لو جی محبت کرو ہاں ذرا سارے پیار کرو اے خزانہ جنت دا بھرو اذان دے دوران ہی میں خاموش ہو جانا تسی سارے نے اٹھنا کسی نے خالی نہیں جانا تے واپس نہیں جانا ماشاءاللہ کوئی ساتھی نہ جائے دعا کر کے جایا جے رحمتاں والا مہینہ بخششاں والا مہینہ برکتاں والا مہینہ اللہ ضرور تہاڈیاں ساڈیاں محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے گا نہیں دینا داخلے دا اعلان چلے گا داخلے دا اعلان کرتے ہیں داخلہ بیٹھ جاؤ جانا نہیں مہمان آئے دا احترام کریا جی عزت کریا جی بیٹھ جاؤ لیکن کوئی ساتھی خالی نہ جائے اور جنہیاں میریاں ماواں بہناں بیٹیاں ادارے اندر تشریف فرمانے انہاں کے بھی میری درخواست ہے کہ اپنا اپنا حصہ پا کے جایا جائے اتھے کوئی میری بہن اکٹھا کرے طالبات چوں کوئی میری بہن اکٹھا کرے جمع کرے ضرور حصہ پا کے جایا جائے بھی اجے کیمرے چلاؤ اجے کیمرے بند نہیں کرنے اجے میں آخری بات کرنی ہے بڑے کالے جے تسی تو جلدی کرو ماشاءاللہ اذان مکمل ہو گئی ہے کوئی ساتھی نہ خالی جائے چندہ بھی دیو تے بندہ بھی دیو عورت بھی بچیاں دا بھی حصہ ملو داخلے وچ کڑک دا موسم آ رہا ہے جی اگے عشر بھی دیو لا الہ الا اللہ صلی اللہ کیا اس ادارے اندر اپنی بچیاں داخل کرواؤ گے انشاءاللہ نہیں اجے تھوڑے ہاتھ کھڑے ہوئے نے اپنی بچیاں نو داخل کرواؤ گے اس ادارے اندر یقین جانو اے ادارے تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن گے اور تواڈیاں بچیاں تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بنن دیاں جنت اندر جاؤں تے دل کردا جے سارے دا کردا ہاتھ کھڑے کر کے ذرا بولو سارے دا کردا ہے نا تے مولانا کہہ گیا نے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے قرآن پڑھن والے پڑھان والے چندہ دین والے ادارے چلان والے ادارے نو عشر گندم دا دین والے پیسے دین والے منجی دین والے اور جڑے باغ نے تھے مالٹیاں کنواں دے انہاں دا عشر دین والے اس ادارے نو او کتھے جان گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون گے ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گے پجی ہوئی مچھی دے مہمانی ہوئے گے زیکے مچھی دے لذیذ تے قرارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون گے داڑی مچھ کولوں شکل بے نیاد ہوئے گے حسن یوسف دا داؤد دے آواز ہوئے گے 32 سالاں دے جوان اوتھے سارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون گے وچ جنتاں دے لہراں بیراں ہونیاں دودھ شہد شراب دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فہارے ہون گے او کڈا سونا سما پور بہار ہوئے گا جس ویلے رب دا دیدار ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین بچیاں پالیاں دی نات سنا الحمدللہ جدوں اپنے پنڈ بلاؤ گے پھر سناواں گا الحمدللہ